ہیڈ لائنز آپ جان چکے، رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پر اس وقت شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کی بیٹی فوزیہ بطول نے اور سائمہ شیخ صاحبہ نے اپنی کہانی سنائی اپنی زبانی کہ کس طرح یہ قرضے لیے اور کس طرح واپس کیے۔ ان کی زندگی اندھیری ہو چکی تھی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کی بدولت ان کی زندگیوں میں اجالا اور روشنی پیدا کی، اور آپ نے یہ قرضے لیے اور واپس کیے 99.6%، یعنی آلموسٹ 100% قرضے آپ نے واپس کیے۔ مگر وہ اشرافیہ پچھلی کئی دہائیوں میں جنہوں نے کئی 100 ارب روپے کے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں، یعنی ایک طرف آپ یہ 20 لاکھ افراد اور 20 لاکھ گھرانے جنہوں نے خون پسینہ گرمیوں میں کسی نے کوئی دکان لگائی، کسی نے سلائی کڑھائی کی، کوئی اپنا کام لگایا، کسی نے گھر میں ابھی انہوں نے کہا کہ وہ ٹیوشن دیتی ہیں اپنے بچوں کو، اور کس طرح شاندار بچوں کا ایک مستقبل الحمدللہ بن چکا، اور قرضے واپس کیے۔ یہاں پر اس ملک کے اندر میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کئی 100 ارب روپے کے قرضے لے کر معاف کروائے گئے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی جرم اور ہو سکتا ہے اس قوم کے ساتھ، اس غریب قوم کے ساتھ؟ یہی وجہ ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا، یہی وجہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان یہ جو تفاوت اور اس میں اضافہ ہوا کہ وہ لوگ قرضے معاف بھی کروائیں اور پھر مرسیڈیز گاڑیاں اور محلات رکھیں، وزیر بھی بنے، مشیر بھی بنے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور ایک طرف پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ، ان کے پاس زندگی کی بنیادی سہولتوں سے وہ محروم ہوں، اور یہ مٹھی بھر آبادی زندگی کی دنیا کی تمام نعمتیں ان کی چوکھٹ پر سلام کرتی ہوں دن رات۔ یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اقبال کا پاکستان ہے، اور نہ ہی آپ کے بزرگوں، اس قوم کے عظیم بزرگوں نے جو پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور اپنا خون بہایا، خون کے دریا عبور کیے، اور ہندوستان سے ہجرت کرتے وقت راستے میں وہ لٹ پٹ گئے، ہر چیز اپنا گھر بار چھوڑ آئے، اس امید کے ساتھ کہ یہ خداداد ملک پاکستان ہوگا جہاں پر خدا کا قانون نافذ العمل ہوگا، جہاں پر محنت، امانت اور دیانت سکہ راج الوقت ہوگا، اور محنت کی عزت ہوگی اور دیانت کی عزت ہوگی، قدر و منزلت ہوگی، اور چوری اور سفارش اور دھونس اور دھاندلی دفن ہو جائے گی۔ آج بدقسمتی سے چوری، دھونس اور دھاندلی اور سفارش وہ عروج پر ہے، اور محنت، امانت اور دیانت جس کے امین آپ ہیں، درشندہ ستارے آپ ہیں، وہ گہنائی جا رہی ہے۔ نہ یہ قائد کا پاکستان، نہ یہ اقبال کا پاکستان ہے۔ اس کو بدلنے کے لیے آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا۔ اس بوسیدہ نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جنہوں نے 99.9% قرضے واپس کیے، ان سے زیادہ کوئی امانت دار، محنتی، دیانتدار کوئی اور شخص یا بیٹی یا ماں ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور جنہوں نے کئی 100 اربوں روپے کے قرضے ہڑپ کر لیے، دن رات کرپشن میں ملوث ہیں، اور میں آج آپ کو یاد ہے، آپ اسی ہال میں یہ بات کئی مرتبہ بڑی عاجزی سے لیکن بڑے فخر سے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اور یہ کیمراز ہیں، میں ان کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، میں کئی دفعہ کر چکا، اور آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں، اس لیے بھائی ذرا مہربانی کریں، ادھر دیکھیں پلیز۔ آج دہرا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کئی دفعہ کہا، اور یہ صحافی برادری بھی بیٹھی ہے، کہ میں ایک بڑا گناہگار آدمی ہوں، اور باخدا میں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو نمائش کے لیے بات نہیں کرتا، حقیقتاً میں ایک بڑا گناہگار آدمی ہوں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور شاید کہ وہ اس کے دل میں رحم آ جائے اور یہ گناہ معاف کر دے۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کہا کہ
جہاں تک میری جو سیاسی زندگی ہے، جب بھی مجھے رب تعالیٰ نے قوم کے ووٹوں سے اور اپنی پارٹی کی عنایت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، تو میں نے کئی مرتبہ کہا، آج اس لیے میں یہ بات دہرا رہا ہوں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، اس لیے کہ جو نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کا سورج پنجاب کی دھرتی پر پورے زور و شور سے وہ چمک رہا ہے، نیب کا جو سورج ہے آپ جانتے ہیں، اور عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ بھی ہر چیز کا بڑی گہرائی میں جا کے نوٹس لے رہی ہے۔ تو ان تمام جو بہت پاورفل آرگنز ہیں اسٹیٹ کے، ان کی جو عقابی جو نظریں اس پہ پنجاب کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، تو میں آج پھر آپ کو گواہ بنا کر اس مالک سے ایک بار نہیں کروڑ اور اربوں دفعہ معافی مانگ کر اور ڈر کر میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگر میری ذات کے خلاف ان پچھلے 10 سالوں میں 1 مہینہ رہ گیا، 10 سال کو جو میں نے خدمت کی حقیر اس صوبے کے لیے، چاہے وہ بیف ہے، چاہے وہ یہ قرضے ہیں جو بلا سود، چاہے کسانوں کو قرضے ہیں بلا سود، چاہے سڑکیں ہیں، چاہے ہسپتال ہیں۔ کل میں ابھی لیا ہو کے آیا، لیا ایک دور دراز علاقہ جہاں پر الحمدللہ طبی سہولتیں وہ مہیا کی گئی ہیں کہ شاید پاکستان کے کسی دوسرے کونے میں نہیں۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جا رہا، آج میں پھر آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ ان تمام منصوبوں میں اگر میری ذات کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ہو تو آپ کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ اور اگر الحمدللہ اس کی ذات کے کرم و فضل سے اور میری جو ٹیم ہے حکومت پنجاب کی، چاہے وہ وزراء ہیں، چاہے وہ افسرز ہیں، سیاستدان ہیں، ایکسپرٹس ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اگر ان کے ساتھ مل کر پہلی بھی جو حقیر کاوش کی وہ بھی یہ مشترکہ ایفرٹ کے ساتھ ہے، اور اگر جو میں نے پہلی بات کی دوسری بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ان 10 سالوں میں اس مالک کے فضل و کرم سے شبانہ روز محنت کے ساتھ، اور میں اگر یہ کہیں کہ یہاں پر کرپشن ختم ہو گئی پنجاب میں تو مجھے میری بات کو غلط مت لیں، کرپشن ہے، کیوں نہیں ہے؟ کرپشن تو جو ڈینمارک دنیا میں سب سے زیادہ شفاف ملک ہے، کرپشن تو وہاں پر بھی ہے، لیکن قانون کی حکمرانی بڑی زبردست ہے۔ اب جس ملک کے اندر کئی 100 ارب روپے کے قرضے معاف کروا لیے گئے ہوں، جہاں پر بعض بڑے بڑے سیاستدان آج اتنی شہ سرخیوں کے ساتھ بیانات دے رہے ہوں اور سر سے لے کے پاؤں تک وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور پورا عالم جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے اپنے ادوار میں 1 ارب نہیں، سینکڑوں اربوں روپے کے سکینڈلز اور فراڈز کیے، آج وہ اس قوم کو آج نصیحت دینے کے لیے شیروانی اور واسکٹ پہن کر وہ آج نصیحت کرتے ہیں، اور دوسری طرف نیب اور دوسرے جو اعلیٰ ادارے وہ اگر کھوج لگانے کے لیے آج اگر پرویکٹیو ہیں تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، مگر یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چل سکتا کہ ایک طرف آپ کرپشن کو آپ اگنور کریں اور کوئی پوچھے نہ، اور دوسری طرف عقابی نظروں سے آپ ہر چیز دیکھیں۔ تو یہ کیا مجھے بتائیں کہ آگ اور پانی مل سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے، آگ اور پانی نہیں مل سکتے، دونوں میں سے ایک نے ختم ہونا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کرپشن کا خاتمے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے اور ذمہ داری اٹھائی تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ اور اگر میرے دوستوں، بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر پھر میں کہتا ہوں کہ اگر میری ذات کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ہے تو مجھے میری قبر سے میری لاش کو نکال کر مجھے ڈانگ دیں، آپ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اگر کئی
कई सौ अरब रुपए के इस मुश्तरका काविश से मेरी टीम ने पंजाब में कई सौ अरब रुपए, फिर मैं ये कहता हूँ बिला खौफ तरदीद, कई सौ अरब रुपए की अगर बचत की हो दो मदाद में, चाहे जो सबसे कम बोली देने वाला, जो बिडर को क्या कहते हैं उर्दू में, बोली देने वाला, जो सबसे कम कानून जो कहता है, सुनने बात मैं आज आपसे दिल की बातें कर रहा हूं, सबसे कम बोली देने वाला कानून जो कहता है, जिसको पेपरा कहते हैं, पेपरा कानून है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, कि सबसे कम बोली देने वाला जो कंपनी होती है, कंपनी ले लें जो भी, वो अगर तमाम शराइत पूरी करे, और ये मैं आपको तारीखी वाक़या सुनाना चाहता हूँ, उससे आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लेंगे, अगर वो तमाम शराइत पूरी करे तो फिर हुकूमत को या हुकूमती इदारे को जो भी ख़रीदार है, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई भी है, वो फिर उसके ऊपर उसको मुआहदे को सबसे कम बोली देने वालों को वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ठेका अवार्ड कर दे, मज़ीद बग़ैर किसी तामुल के, अगर वो तमाम शराइत पूरी कर रहा है और शफाफ तरीके से वो ठेका या बोली दी गई। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको दो किस्से सुनाता हूँ, इधर ध्यान कीजिएगा, मेरी तरफ मेहरबानी करें, बहुत शुक्रगुजार आपका। सिर्फ दो किस्से सुनाता हूँ और इससे आपको पता चलेगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक के करम से अपना खून पसीना बहाया है, एहसान नहीं किया। आपने खिदमत के लिए चुना और उस खिदमत को पूरा करने के लिए अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया। कहीं कोताहियाँ हुई, कहीं गलतियाँ हुई, हम फर्जी तो नहीं हैं, लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूँ, ये जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन, ये चीन का मंसूबा है। चीन और पाकिस्तान की तारीख में, सुन ले मेरी बात, चीन और पाकिस्तान की तारीख में जो हमारी 70 साल तारीख है, जो हुकूमत से लेकर हुकूमत, यानी दो हुकूमतों के दरमियान, मैं बड़े सादा और मोटे अल्फाज में बता रहा था कि आप बात समझ जाएं, ज़ाहिर है कि आपको इन डिटेल से तो नहीं पता। हुकूमतों के दरमियान जो चाहे कर्जे हों या ग्रांट्स हों, उनके दरमियान, मसलन चीन ने आपको, मैं मिसाल देता हूँ कि माजी में कोई मंसूबा बनाने के लिए पाकिस्तान को कर्जा दिया या कोई ग्रांट दी, तो पाकिस्तान का कानून कहता है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान हुकूमत से लेकर हुकूमत तक उनमें टेंडर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि चाइना ने कर्जा दिया और कहा जी आपने मसलन ये हॉल बनाना है, तो चीनी कंपनी, उन्होंने कहा जी इसकी कीमत 100 रुपया है, तो 100 रुपये हम मान लेते रहे। ये 70 साल तारीख है, 70 साल, सुन ले मेरी बात। और कानून कहता है, ठीक, पाकिस्तान का भी कानून कहता है कि चूंकि चीन की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान है ये, तो इस अगर हॉल की 100 रुपये कीमत है तो वो 100 रुपये। ये 70 साल यही रवायत रही। ऑरेंज लाइन जब आई, जिसको पीटीआई ने, जिसका उसका अपना मेरा क्या बिगाड़ना था, मेरे इन भाइयों का, इन बेटियों का, जिन्होंने स्कूलों में जाना है, अपनी दुकानों में जाना है, अस्पतालों में जाना है, डॉक्टर्स ने, नर्सों ने, मजदूरों ने, बेवा ने किसी घर में जाके रिस्क हलाल कमाना है, उसको पीटीआई ने जिस तरह आप 22 महीने डिले करवाया इस मंसूबे को। लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरखास्तें दी और सुप्रीम कोर्ट में भी दी, और आपने परसों लाहौर वालों जो उनसे बदला लिया, मैं आपको सलाम करता हूं कि किस तरह आपने इसका बदला लिया। आपने उनसे मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं बात में वापस आता हूं। तो ऑरेंज लाइन का जो मंसूबा आया, तो उसकी मैंने उनसे कहा कि बिडिंग करानी है, तो चीन ने कहा कि ये तो कानून इजाज़त नहीं रहता। हमने तो 70 साल पाकिस्तान, ये सुनने वाली बात है, हमने तो 70 साल पाकिस्तान के साथ जो भी हमने पाकिस्तान को जो कर्जे दिए हैं या ग्रांट दिए हैं, उसकी कभी आज तक टेंडरिंग नहीं हुई। तो आप कहाँ से आ गए कि ये हमने तो ये गिफ्ट दिया आपको। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, कभी 70 साल में बिडिंग नहीं हुई। लेकिन पंजाब के, लाहौर के अवाम जानना चाहेंगे, हमारी जो पार्लियामेंट है, पंजाब असम्बली जानना चाहेगी, पंजाब काबीना जानना चाहेगी, अवाम जानना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ
ٹھیک ہے یہ قرضہ تو بہت سستا ہے، اس کی شرائط بہت نرم ہے، لیکن واپس تو ہم نے کرنا ہے، تو کس بھاؤ پہ لیا، کیا معیار ہے؟ تو ان کو جب میں نے بتایا تو وہ بات ان کو سمجھ میں آئی۔ پھر میں نے ان کو خط لکھا، میں نے چین کی حکومت کو خط لکھا کہ میں نے اس کے اوپر بڈنگ کرانی ہے۔ تو 2-3 ہفتے کے بعد ان کا جواب آ گیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی یہ بات جائز مان لیتے ہیں۔ لو جناب، اگلی بات سنیں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ آج لیلۃ القدر ہے، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میں نے الحمدللہ اس مالک کے فضل سے چھوٹی موٹی خدمت کی اس صوبے کی، میری حکومت نے چھوٹی موٹی خدمت کی اس صوبے کی، وہ میرا فرض ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ منصوبوں میں بچت کس طرح ہوئی۔ تو اب اگلا مرحلہ آتا ہے، انہوں نے کمپنیاں، چین کی کمپنی نامنیٹ کر دی، بڈنگ ہوئی۔ اب سن لیں بات، جو سب سے لوسٹ بڈر تھا اس کی تھی قیمت $2.1 بلین، یعنی 210 ارب روپے، جو لوسٹ بڈر تھا، سب سے لوسٹ بڈر تھا، اس کی $2.1 بلین، 210 ارب روپے۔ میں نے ان سے گفت و شنید شروع کر دی کہ بھئی آپ قیمت کم کریں۔ تو چینی کمپنی نے مجھے کہا کہ وزیر اعلیٰ، ہم نے تو آپ کی بات مان لی، آپ نے بڈنگ کرا لی اور آپ کے جو پیپرا رولز کو ہم نے تسلیم کر لیا، 70 سال میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اب آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ قیمت کم کرو۔ تو آپ کے اپنے پیپرا رولز کہتے ہیں کہ جو سب سے کم بولی دینے والا ہے وہ تمام شرائط پوری کرتا ہے، تو پھر اس کو ٹھیکہ دے دو، تو اب آپ ٹھیکہ ہمارے حوالے کریں۔ میں نے کہا نہیں، یہ قیمت زیادہ ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، سن لو میری بات، 7 ماہ لگ گئے، اور میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ہر وقت جلدی میں ہوتا ہوں۔ ہاں، میں جلدی میں ہوتا ہوں کہ یہ ہسپتال جو آج بننا ہے کل بنے، میں جلدی میں ہوتا ہوں کہ دوائیاں پرسوں جو پرسوں ملنی ہے وہ پرسوں ملنی چاہیے، دن رات تیزی سے بنے، مگر قیمت کم کرانے کے لیے مجھے 7 مہینے کی تاخیر کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ میں اپنی جگہ پہ اڑا رہا۔ قصہ مختصر سن لیں، وہ 210 ارب روپے سے قیمت کم کر کے 165 ارب پہ آئے۔ 165 ارب روپے پہ آئے، اور 210 165 کو منہا کرے تو کتنا بنتا ہے؟ جی، اب تقریباً 50 ارب روپے سے زیادہ تھا۔ اس کے بعد سنیں، اگلی بات سنیں، پھر جو سول ورکس تھا، یعنی یہ جو سارا بن رہا ہے، میں نے کہا یہ آپ ہمیں دیں یا ہم بنائیں گے؟ کہیں نہیں، ہم تو یہ ہمارا پیسہ ہے، ہم تو چینی کمپنیوں کو دیں گے۔ ہاں، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ بات وہ ٹھیک کر رہے تھے، بھئی پیسہ ان کا، ہماری ایک دمڑی نہیں، تو وہ پھر اپنی کمپنیوں کو دیں گے، چینی کمپنی کہیں گے ہم اس کو اور خرچہ کم کر لیں گے اور اس کو سستا کر لیں گے۔ بڑی گفت و شنید کے بعد انہوں نے کہا چلیں وزیر اعلیٰ، یہ بھی ہم آپ سول ورکس آپ کر لیں۔ سول ورکس لے کے آئے یہاں پر، پھر ہم نے دوبارہ بڈنگ کرائی۔ انہوں نے سول ورکس کے لیے رکھا تھا 60 ارب روپیہ، لگ بھگ اتنا تھا۔ یہاں پر بڈنگ کرائی، جب بڈنگ کرائی تو الحمدللہ 9 ارب روپے اور کم کروائے اس میں ہم نے۔ یہ 45 ارب وہ اور 9 ارب یہ 65 ارب روپے۔ مجھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ پاکستان کی تاریخ میں، 70 سال تاریخ میں، وہ کون سا موقع تھا کہ 65 ارب روپے کم کروانا ایک ایسے منصوبے میں اور ایک ایسے اپنا ارینجمنٹ میں کہ جہاں پر 70 سال میں کوئی تاریخ نہیں تھی کہ چائنا اور پاکستان کی G2G یعنی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لونز میں یا گرانٹس میں کبھی ٹینڈرنگ ہوئی ہو، ٹینڈرنگ کروائی، اس کے بعد قیمتیں کم کروائیں۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے زیادہ میں اور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں آپ، مجھے کون؟ اور اب ہمیشہ قیامت تک چین اور پاکستان کے تمام منصوبوں کی ٹینڈرنگ ہوا کرے گی۔ اس سے کوئی اچیومنٹ ہے؟ اور میں چینی زعماء کا، چینی حکومت کا شکر گزار ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ انہوں نے میری یہ بات مانی۔ تو آج یہ سیاسی مخالفین آج جو باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے صوبوں میں کیا کیا یہ تو بتا دیں۔ یہی پروگرام لے لیں جو عزت اور وقار کے ساتھ جو روزگار آپ آج کما رہے ہیں، اور جس میں ان 8 سالوں میں ہم نے 45-46 ارب روپے کے قرضے آپ کو دیے۔ کیا کے پی کے میں ایسا ایک دھیرے کا قرضہ دیا انہوں نے؟
کیا سندھ میں ایک دھیلے کا قرضہ دیا انہوں نے؟ وہاں پر تو اربوں خربوں غائب کر دیے گئے، کھائے گئے، اور پھر آج آ کے کہتے جناب ہم غربت ختم کریں گے، ہم بے روزگاری ختم کریں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، بات بہت لمبی ہو گئی، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کی آمد ہے، ہر طرح کی یہ سیاسی مخالفین سیاسی شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ خان صاحب کا تو ایک ہی ہے کہ دھرنا کام نہ کرنا، اور ادھر سندھ میں زرداری صاحب کا مرسوں سدھن ڈیسوں، میں نے کہا مرسوں کم نہ کرسوں، جہاں پر جو قوم کام محنت اور کام نہ کرے، جو اب جائیے پشاور میں جس کو جنگلہ بس کہتے تھے، میں 2 مرتبہ ہو کے آیا ہوں، بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ پشاور کا جو جنگلہ بس، میں تو نہیں کہتا، وہ کہتے تھے، اور کہتے تھے کبھی نہیں ہم اپنا جنگلہ بس بنائیں گے، ہمیں قرضے ملیں، ہمیں گرانٹ ملے، ہم سکول بنائیں گے، یونیورسٹیاں بنائیں گے، بچوں کو تعلیم دیں گے، بچوں کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ نہ وہاں پر کوئی ہسپتال بنایا، نہ یونیورسٹی بنائی، اور جو جنگلہ بس جس کو اب شروع کیا ہے، جس رفتار سے وہ جا رہا ہے جنگلہ بس، اس کو 1 سال اور لگے گا۔ میں نے وہاں پر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمیں یہ اپنا عوام نے KPK کے لوگوں نے ووٹ دیا، تو میں انشاءاللہ کھڑے ہو کر 5 مہینوں میں وہ جنگلہ بس مکمل کرواؤں گا ان کے پشاور کے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آپ کو اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، کئی۔ ایک مثال اور دے کے بات ختم کروں گا۔ خودمائی کی بات نہیں ہے، یہ آگاہی کی بات ہے، آگاہی کی بات ہے۔ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، یہ جو پاور پلانٹس لگے ہیں بجلی کے، جو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے مل کر جو پچھلے 3 سالوں میں لگائے ہیں، 5000 میگا واٹ بجلی کے یہ منصوبے ہیں۔ یہ سی پیک جو چین بنا رہا ہے اس سے ہٹ کے ہیں، چین نے جو بنائے ہیں وہ تو بہت، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے یہ جو تحفے دیے پاکستان کو، ہم اس کا شکریہ بھی ان کا ادا نہیں کر سکتے چاہیں بھی تو۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اور پنجاب نے مل کر جو 4 پاور پلانٹس لگائے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھکی شیخوپورہ کے پاس 1150 میگا واٹ بجلی آج پاکستان کی نیشنل گرڈ کو مہیا کر رہا ہے، یہ پنجاب کا اپنا منصوبہ ہے۔ وہاں پر حویلی بہادر شاہ میں 1250 میگا واٹ، وہ حکومت پاکستان کا ہے، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں وہ لگا، وہ 1250 میگا واٹ بجلی وہ مہیا کر رہا ہے۔ بلو کی تیسرا منصوبہ، وہ بھی 1200 میگا واٹ کا ہے، وہ بہت جلد انشاءاللہ وہ بجلی مہیا کرنا شروع کر دے گا۔ چوتھا منصوبہ حکومت پنجاب نے پھر لگایا ایک اور 1250 میگا واٹ کا، وہ حویلی بہادر شاہ جنگ میں دن رات تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں اس سال کے آخر میں وہ بھی بجلی دینا شروع ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں کہ ایک طرف نیلم جیلم 20 سال لگ جائیں، رنگتا ہوا منصوبہ صرف 985 میگا واٹ، $5 ارب، 500 ارب روپے خرچ ہوئے اس کے اوپر، اور اب آ کر اس حکومت نے مکمل کروایا اور کہا یہ 4 منصوبے جو میں نے آپ کو گنوائے 3 سال میں 5000 میگا واٹ بجلی الحمدللہ پاکستان کو ملنے کے قابل ہوگی۔ وہ کون سا موقع تھا، کون سی حکومت تھی، کون سا لمحہ تھا، کون سا دن تھا جب اس طرح کے کام پاکستان میں ہوئے ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ کو کہ محنت اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور وہ ضرور پر سامنے حال ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ 4 منصوبے میں آپ کو جو گنوا رہا ہوں، زرداری صاحب کے زمانے میں جو لگا منصوبہ اسی طرح کا، یہاں پہ سندھ پنجاب کے بارڈر میں کون سا گدو پاور پلانٹ، بالکل اسی طرح کا منصوبہ۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، وہ منصوبہ اور یہ منصوبے 8 سال بعد یہ لگے ہیں، آدھی قیمت پر ہم نے لگائے، اور 150 ارب روپے کی اس میں بجٹ ہوئی، 150 ارب روپے کی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ شہباز شریف کیا کسے سنا رہا ہے، یہ کیا بڑھ کے لگا رہا ہے، یہ تو خواب ہے، خواب تھے، اس کو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے ہم نے حقیقت میں بدلا ہے، اور ایک ایک پائی قوم کے قدموں میں نشاور کی ہے۔ اگلے اگر الیکشن میں اگر قوم نے ہمیں موقع دیا تو
سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا نے چاہا تو یہ پاکستان اگلے 5 سالوں میں صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنے گا. کوئی غریب نہیں ہوگا، ہر ایک کو روزگار ملے گا، تعلیم علاج ہر ایک کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. شہباز شریف خطاب کر رہے تھے تقریب سے. انہوں نے کہا کہ اربوں روپے قرض معاف کرانے والے قوم کے مجرم ہیں، لیکن افسوس اشرافیہ نے اربوں روپے کے قرض معاف کروا لیے. سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے قرضوں کو واپس لیا جا رہا ہے.